بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو اول باب الحجب ہے، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ محروم حاجب بنے گا یا نہیں۔ عبارت دیکھ لیں، والمحروم لا يحجب عندنا وعند ابن مسعود رضی اللہ عنہ يحجب حجب النقصان كالكافر والقاتل والرقیق والمحجوب يحجب بالاتفاق كالاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من اي جهة كان فانهما لا يرثان مع الابي ولكن يحجبان الامة من الثلث الى السدس۔ ترجمہ دیکھ لیں، محروم ہمارے نزدیک حاجب نہیں بنتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حاجب بنتا ہے حجب نقصان، جیسا کہ کافر ہے، قاتل ہے اور غلام ہے۔ اور محجوب یہ بالاتفاق حاجب بنتا ہے جیسا کہ بھائی اور بہنیں دو یا زیادہ ہوں، جس مرضی جہت سے ہوں، یہ وارث نہیں بنتے ہیں باپ کی موجودگی میں، لیکن یہ حاجب بن جاتے ہیں والدہ کے لیے ثلث سدس کی طرف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ محروم اور محجوب سے متعلقہ یہ والا سبق ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ محروم وہ ہے جس میں وراثت سے روکنے والی چیز وارث کی ذات کے اندر موجود ہو، جس کی وجہ سے وہ وراثت کی اہلیت اس کی ختم کر دے۔ مثال کے طور پہ کفر ہے یا قتل ہے، ظاہر ہے اگر ایک وارث کافر ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر ورثاء میں سے کسی وارث نے میت کو قتل کیا ہے، وہ قاتل ہے، تو قاتل بھی مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ تو ہوتا ہے محروم۔ اور محجوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات کے اندر استحقاق وراثت کی اہلیت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، کسی دوسرے وارث کی وجہ سے اس کے اوپر ایک عارضی طور پر حجب طاری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ باپ کی موجودگی میں دادا، اب ایسا نہیں ہے کہ دادا کی ذات سے ہی وراثت کی یا وارث بننے کی اہلیت ختم ہو چکی ہے، وارث بننے کی اہلیت موجود ہے، لیکن ایک عارضی سبب کی وجہ سے دادا کے اوپر حجب طاری ہوا ہے، اور وہ عارضی سبب ہے باپ کی موجودگی۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ محروم کے اندر وراثت سے روکنے والی چیز وارث کی ذات میں موجود ہوتی ہے، جبکہ محجوب کے اندر وراثت سے روکنے والی چیز وارث کی ذات میں موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے عارضی طور پر اس کے اوپر حجب طاری ہوتا ہے۔ اب مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ محروم یہ حاجب بنتا ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے محجوب حاجب بنتا ہے یا نہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں محجوب کی۔ دیکھیے، جو محجوب ہے یہ بالاتفاق حاجب بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہن بھائی، اگر میت کا باپ موجود ہے تو بہن بھائی یہ خود محروم ہو جاتے ہیں، ان کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو اب اس کو محروم تو نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے محجوب۔ یہ محجوب ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حجب طاری کر سکتے ہیں، اور یہ حجب طاری کرتے ہیں میت کی والدہ کے اوپر، کیونکہ اگر میت کے بہن بھائی موجود نہ ہوتے تو پھر والدہ کو ثلث ملنا تھا، لیکن بہن بھائی موجود ہیں، لہذا والدہ کو ثلث نہیں مل رہا ہے بلکہ سدس مل رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، جو والدہ کا حصہ کم ہوا ہے، حجب نقصان والدہ کے اوپر طاری ہوا ہے، یہ ایسے محجوب کی وجہ سے طاری ہوا ہے جن کا خود وراثت میں حصہ نہیں ہے، میت کے باپ کی موجودگی کی وجہ سے۔ اب رہی بات کہ محروم یہ حاجب بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو حنفیہ کے نزدیک محروم حاجب نہیں بنتا ہے، جبکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محروم یہ بھی حاجب بنتا ہے اور یہ بھی حجب نقصان طاری کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میت کے ورثاء میں بیوی ہے، اخیافی بہن ہے اور کافر لڑکا ہے، تو کافر لڑکا وہ تو محروم ہے کفر کی وجہ سے، وہ تو گویا کہ کالعدم ہے۔ اب کافر لڑکے کی وجہ سے جو میت کی اخیافی بہن ہے وہ محجوب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو بیوی ہے، بیوی کو بھی ربع ملے گا، سمن نہیں ملے گا، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کافر لڑکے کی وجہ سے اخیافی بہن یہ تو محجوب نہیں ہوگی، لیکن جو بیوی ہے، بیوی کو آپ ربع نہیں دیں گے بلکہ آپ سمن دیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، کافر لڑکا یہ ایسا محروم ہے جس کی وجہ سے ورثاء میں سے ایک وارث یعنی میت کی بیوہ پر حجب نقصان طاری ہو چکا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ محروم ہمارے نزدیک تو حاجب نہیں بنتا، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حاجب بنتا ہے، اور حج بھی کون سا طاری کرتا ہے؟ حجب نقصان طاری کرتا ہے، یعنی اگر کسی وارث کو حصہ زیادہ مل رہا ہو تو اس کا حصہ کم کر دیتا ہے، جیسا کہ کافر ہے، قاتل ہے، رقیق ہے۔ اب یہ جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، یہ جو بیوہ ہے، بیوہ کا حصہ ربع کے بجائے سمن کر دیتے ہیں۔ اور محجوب یہ حاجب بنتا ہے بالاتفاق، ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ بہن بھائی دو ہوں، من ای جہت کانا، جس مرضی جہت سے ہوں، چاہے حقیقی بہن بھائی ہوں یا اسی طریقے سے اللاتی بہن بھائی ہوں یا اسی طریقے سے اخیافی بہن بھائی ہوں، اگر میت کا باپ موجود ہے تو پھر یہ خود تو محجوب ہیں، ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ حجب طاری کر دیتے ہیں والدہ پر۔ والدہ کو ان کی موجودگی نہ ہونے کی صورت میں جو ثلث ملنا تھا، اب ان کی موجودگی میں ان کو والدہ کو ثلث نہیں ملے گا بلکہ والدہ کو سدس ملے گا، تو والدہ کے اوپر ان محجوبوں نے حجب نقصان طاری کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی باب الحجب یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اور سراجی کے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس کو 4 اجزاء میں پڑھیں گے، جزو اول بھی یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔